سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید نے سب سے پہلے انسان کو اس جانب توجہ دلائی ہے کہ اس کو استدلال کس طرح کرنا چاہیے، ریزننگ کا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ہمارے اس دنیا میں علم کے بنیادی ذرائع تین ہیں۔ پہلا ذریعہ ہمارے حواس ہے، دوسرا نظر و استدلال ہے، اور تیسرا خبر ہے۔ وہ چیزیں جو براہ راست ہمارے حواس کے مشاہدے میں آتی ہیں، ان کو ہم وجودی حقائق سے تعبیر کر سکتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو اپنے وجود کے لیے نظر و استدلال یا کسی ریزننگ یا استنباط کی انفرنس کی محتاج نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، اس کمرے میں مختلف اشیاء کو دیکھتا ہوں، باہر نکلتا ہوں تو ماہ و آفتاب کو دیکھتا ہوں، یہ سب میرے لیے وجودی حقائق ہیں۔ اسی طرح میرے باطن کے حواس میرے عقل اور میرے شعور کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ میں اپنے باطن میں نگاہ ڈالتا ہوں تو اپنے اوپر گزرنے والی کیفیات کا مشاہدہ کر لیتا ہوں، اپنے غم کو دیکھ سکتا ہوں، اپنی مسرت کو دیکھ سکتا ہوں، اپنی نفرت کو دیکھ سکتا ہوں، اپنی محبت کو دیکھ سکتا ہوں۔ یہ سب وجودی حقائق ہیں، یعنی وہ چیزیں ہیں جو اپنے ثبوت کے لیے نظر و استدلال کی محتاج نہیں ہوتی، ان کے لیے کوئی ریزننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو پہلی چیز یہ وجودی حقائق ہیں جن سے ہمارے استدلال کے یا ریزننگ کے سب مقدمات پریمیسز پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ وجودی حقائق ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو ہمیں عقل عطا کی گئی ہے، وہ اس کے بعض لوازم کو دریافت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ کوئی اصل چیز دیکھتی ہے تو اس کی فرع دریافت کرنا شروع کر دیتی ہے، فرع کو دیکھتی ہے تو اس کی اصل سے اس کو متعلق کرنا شروع کر دیتی ہے، مختلف فروع کا مشاہدہ کرتی ہے تو اس میں سے کلیات دریافت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ علم کا دوسرا بڑا ذریعہ ہے جس کو نظر و استدلال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں خبر ملتی ہے۔ یہ وہی خبر ہے جو ہم روزانہ اخبار میں پڑھتے، ٹیلی ویژن میں سنتے اور جدید میڈیا سے اخذ کرتے ہیں۔ یہی خبر ماضی کی خبر بن جاتی ہے اور بعض اوقات صدیوں پہلے کی خبر بن کے ہم تک پہنچتی ہے۔ یہ قدیم زمانے کے علم کی خبر بھی ہو سکتی ہے، تجربے کی بھی، مشاہدے کی بھی، اور جب وہ خبر ہمارے لیے ایک حقیقت بن جاتی ہے، تحقیق کے مختلف ذرائع سے گزرنے کے بعد حقیقت بن جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا علم ہے۔ تو علم کے یہ بنیادی تین ذرائع ہیں، یعنی وجودی حقائق جو ہمارے ظاہری اور باطنی حواس کے تجربے میں آتے ہیں، نظر و استدلال جس سے سارا فلسفہ اور حکمت پیدا ہوتی ہے، اور خبر جو ہمیں ماضی کے علم سے متعلق کرتی ہے، یا وہ علم جو ہمارے حواس کی گرفت میں نہیں آتا اور دوسروں کے حواس کی گرفت میں آ چکا ہوتا ہے، اس پر ہمیں مطلع کرتی ہے۔ تو یہ تین ہی ذرائع ہیں جن کو
کسی بھی چیز کے اس بات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یا خدا کے تصور کے بارے میں یا اس کائنات کے خالق کے بارے میں غور کرتے ہیں تو یہاں پر بھی استدلال کی ترتیب یہی ہوگی، یعنی تینوں ذرائع۔ سب سے پہلے ہم جب اپنا مشاہدہ کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی وجودی حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ وجودی حقائق کا مطلب ہے وہ چیزیں جن کو ہمارے حواس براہ راست ادراک کر لیتے ہیں، جن کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی ریزننگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چنانچہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو جو ایک بہت بڑی وجودی حقیقت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک مخلوق ہوں، میں بنایا گیا ہوں، میں بنایا جاتا ہوں۔ یہ میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے، اس لیے کہ میں اپنے آپ کو یا اپنی طرح کے اپنے بچے کو اپنے سامنے بنتا ہوا دیکھتا ہوں۔ میں اس صنعت سے واقف ہوں، اس فیکٹری سے واقف ہوں جس میں وہ بنتا ہے، میں اس خام مواد سے، اس را میٹیریل سے واقف ہوں جس سے وہ بنایا جاتا ہے۔ وہ سب چیزیں جو انسان اس دنیا میں کھانے کے لیے استعمال کرتا ہے وہ اس صنعت میں، اس فیکٹری میں جاتی ہیں، اور پھر وہ جس طریقے سے ایک پانی کے قطرے میں تبدیل ہوتی ہیں اور ایک بیضے میں تبدیل ہوتی ہیں اور پھر ان سے ایک زائگوٹ بنتا ہے، میں اس کو دیکھ سکتا ہوں، اس کا اب مشاہدہ کر سکتا ہوں، اور پھر وہ جرثومہ تدریج کے ساتھ گریجولی مختلف مراحل طے کرتے ہوئے ایک بچہ، پھر بچے سے ایک نوجوان، اور نوجوان سے ارسطو افلاطون کیسے بنتا ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں۔ یہ میرے مشاہدے کی چیز ہے، لہٰذا وجودی حقیقت ہے، اور میں ہر چیز کا انکار کر سکتا ہوں۔ جس طرح موت کا انکار نہیں کر سکتا، اسی طرح اس بات کا بھی انکار نہیں کر سکتا کہ میں ایک مخلوق ہوں، میں بنایا گیا ہوں، میں بنایا جاتا ہوں۔ میرا بنا ہوا ہونا، میرا مخلوق ہونا، یہ ایک وجودی حقیقت ہے، یہ کسی استدلال کی محتاج نہیں ہے۔ اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اس کا مشاہدہ ہم کرتے ہیں۔ اس وقت ہم نے اس پورے پروسیس کو، انسان کے بننے کے پروسیس کو اپنے کیمروں میں قید کر لیا ہے، ہم ہر وقت اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وجودی حقیقت ہے جس سے قرآن اپنے استدلال یا اپنی ریزننگ کا پہلا مقدمہ قائم کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ تم ایک مخلوق ہو، یہ ایک حقیقت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حواس کے ذریعے سے جو وجودی حقائق ہمارے علم میں آتے ہیں، ان کے بعد دوسرا ذریعہ علم نظر و استدلال ہے۔ تو قرآن ہمارے سامنے یہ سوال رکھتا ہے کہ جب یہ حقیقت ہے کہ تم مخلوق ہو تو عقل کہتی ہے، وہ تقاضا کرتی ہے کہ اگر تم مخلوق ہو تو تمہارا کوئی خالق ہونا چاہیے، خالق ہونا چاہیے نہ کہ خالق ہے۔ یعنی عقل تقاضا کرتی ہے کہ جب تم مخلوق ہو اور تمہارا مخلوق ہونا ایک وجودی حقیقت ہے تو پھر نظر و استدلال اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، اس کو لازم کرتے ہیں، اسی طرح لازم کرتے ہیں جس طرح سیب کا گرنا اس بات کو لازم کرتا ہے کہ کوئی قوت اس کو زمین کی طرف کھینچ رہی ہے، اسی طرح تمہارا مخلوق ہونا اس کو لازم کرتا ہے کہ تمہارا ایک خالق ہے۔ اس سوال کے دو جواب جب سے علم پیدا ہوا ہے اور ہم علم سے متعلق ہوئے ہیں، دو جواب دیے گئے ہیں۔
اس کا کوئی تیسرا جواب آج تک نہیں دیا جا سکتا اور نہ دیا جا سکا ہے۔ اس کے دو ہی جواب ہیں۔ یہ سوال قرآن نے سامنے رکھ دیا ہے اور پھر یہ پوچھا ہے کہ اب بتاؤ کہ جب تم مخلوق ہو اور تمہارا خالق ہونا چاہیے تو خالق کون ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اس کے دو ہی جواب دیے جا سکے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کا خالق یہی کائنات ہے، یہی عالم ہے، یہ ہمارے گرد و پیش کی کائنات، یہی میری آپ کی ہر چیز کی خالق ہے، یہی خلق کر رہی ہے، یہی ہمیں وجود میں لا رہی ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کائنات سے ماورا ایک ہستی ہے جو علیم ہے، حکیم ہے، زندہ ہے، قائم ہے، وہ اس کائنات کی خالق ہے۔ پہلی چیز مشاہدے ہی کا امتداد ہے، یعنی جب میں اپنے آپ کو زمان، مکان اور مادے، ٹائم، سپیس اور میٹر میں گھرا ہوا دیکھتا ہوں تو ایک فوری استنباط یہ ہوتا ہے کہ یہ کائنات ہی میری خالق ہے۔ اس وقت کا علم، فلسفہ، الحاد، سب کا استدلال یہی ہے۔ مختلف لفظوں میں اس سوال کا جواب، سوال بالکل درست سوال ہے، ہمیشہ سے رہا ہے، انسان مخلوق ہے، اس کا خالق ہونا چاہیے، گویا سوال میری ذات سے اٹھتا ہے۔ اس کا جواب میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو قریبی مشاہدہ دیتا ہے وہ یہ ہے کہ کائنات ہی میری خالق ہے، آپ کی بھی خالق ہے۔ اور دوسرا جواب پیغمبروں کی دی ہوئی خبر ہے۔ یہاں سے ہم علم کے تیسرے ذریعے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پیغمبروں کی دی ہوئی خبر، یعنی پہلے دن سے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ اس کائنات کے خالق نے رابطہ کیا ہے اور ہمارے ساتھ بات کی ہے اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم تمہیں یہ خبر دے دیں کہ اس کائنات کا اور تمہارا ایک خالق ہے، وہ حی اور قیوم ہے، زندہ اور قائم ہے، علیم و حکیم ہے، وہی تمہاری پروردگاری کر رہا ہے، اس کائنات کا پورا نظم بھی وہی چلا رہا ہے اور اسی نے اس کو خلق کیا ہے۔ یہ خبر کے ذریعے سے ملنے والا جواب ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب کوئی چیز خبر کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے تو پہلی ضرورت یہ ہے کہ خبر کی تصدیق کی جائے۔ ہمارے پاس یہ خبر انسانی تاریخ میں آخری مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہے اور یہ ان کی دی ہوئی کتاب قرآن میں ثبت ہے۔ وہ یہی خبر دنیا کو پہنچانے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ نازل کیا گیا ہے۔ وہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ تو قرآن مجید نے انسانی علم کے مقابل میں رکھ کر یہ بتایا ہے کہ انسانی علم کے یہ تین لازمی خصائص ہیں، وہ ان سے ماورا ہے، اور جب وہ ان تینوں چیزوں سے ماورا ہے تو وہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اور جب وہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا تو وہ پھر ماورا کی، اس کائنات سے باہر کی خبر لے کے آیا ہے۔ اور وہ خبر یہ ہے کہ تمہاری عقل نے جو فیصلہ کیا تھا کہ تمہارا ایک خالق ہونا چاہیے، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ خالق ہے، وہ اس کائنات سے ماورا ہے اور وہ علیم و حکیم ہستی ہے۔ تو یہ قرآن کے استدلال کا یا اس کی ریزننگ کا خلاصہ ہے۔ اس میں نے اس خبر کی تصدیق کے ذریعے میں جو تین بنیادی دلائل قرآن نے بیان کیے ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ آپ پوچھیں گے تو میں عرض کر دوں گا۔ خلاصہ میں نے عرض کر دیا کہ قرآن اپنے مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کا یہ طریقہ اختیار کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ میرا وجود ایک حقیقت ہے،
میرا مخلوق ہونا ایک حقیقت ہے، یہ میرے حواس کا علم ہے، میں اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ جب میں مخلوق ہوں تو عقل کہتی ہے کہ میرا خالق ہونا چاہیے۔ عام طور پر دنیا میں علم نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہی کائنات میری خالق ہے۔ پیغمبروں کی خبر یہ ہے کہ یہ کائنات اور خود تم دونوں ایک ماورا ہستی کی مخلوق ہو، وہ تمہارا خالق ہے اور وہ علیم و حکیم ہستی ہے، اور اس خالق نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور 3 بنیادی معیار بتا دیے ہیں جن پر پرکھ کر تم عقلی فیصلہ کر سکتے ہو کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ جب یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا تو یہ خدائی کلام ہے، اور یہ اس کی تصدیق کرتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق اس کائنات سے ماورا ہے اور وہ ایک زندہ ہستی ہے۔ یہ قرآن کے استدلال کا خلاصہ ہے۔ سیکنڈ کویشچن اسی سے کہیں اسی طرح سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر خدا ہے تو وہ باڈی ہے، وہ سول ہے، وہ سول اور باڈی دونوں اس کی ایگزسٹنس کیسی ہے، اور اسلامک اسکرپچرز کے اندر خدا کے کون سے ٹریٹس؟ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ اس دنیا میں ہمارے علم کی ایک حد ہے۔ وہ حد یہ ہے کہ یا وہ چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں جو ہمارے حواس کی گرفت میں آ سکتی ہیں، اور یا ان کی مثال دے کر ہم کسی چیز کا تصور قائم کرتے ہیں۔ ماضی، حال، مستقبل میں ہمارا سارا علم یہی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی خبر بھی دی جائے اور ہماری دنیا میں اس سے کوئی مماثل چیز، ملتی ہوئی چیز نہ ہو تو ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ چنانچہ قرآن نے خدا کی ذات کے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ اس دنیا کی کسی چیز سے اس کی تمثیل نہیں دی جا سکتی، لیسا کمثلہ شیء، لہٰذا ذات کے بارے میں وہ کوئی معلومات نہیں دیتا، اور اس لیے نہیں دیتا کہ ذات انسان کے علم کی گرفت میں آ ہی نہیں سکتی۔ انسانی علم کی آخری حد یہ ہے کہ یا وہ اپنی مانوس چیزوں کو سمجھ سکتا ہے یا ان سے مماثل کسی چیز کو تمثیل میں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں ذریعے ہی خدا کو گرفت میں نہیں لے سکتے، تو اس لیے وہ خدا کی ذات کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہتا۔ وہ خدا کی صفات کا تعارف کراتا ہے، یعنی اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں، اور وہ صفات بیان کرتا ہے جو ہمارے ساتھ متعلق ہوتی ہیں، یعنی وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفار ہے، وہ قاہر ہے، وہ جبار ہے۔ وہ صفات جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں اس لیے کہ اس کا کچھ پرتو ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ اصول وہی ہے کہ تم اسی چیز کو جان سکتے ہو جو یا تو تمہارے مشاہدے اور تجربے میں آ جائے گی، اور یا اس کے مماثل ہوگی تو تم نظر و استدلال سے یا خبر سے اس کا تصور کر لیتے ہو۔ تو یہ چیز چونکہ ہماری گرفت میں آ جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو کچھ سمجھ سکیں، رحمت ہمارے اندر بھی ہے، قدرت ہمارے اندر بھی ہے، ربوبیت ہمارے اندر بھی ہے ایک درجے میں، تو ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو قرآن خدا کا تعارف اس کی صفات کے حوالے سے کراتا ہے، اور دوسری چیز اس کے سنن بیان کرتا ہے۔ سنن کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے بندوں کے ساتھ کس طریقے سے معاملہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے اگر بندوں کو پیدا کیا ہے تو وہ کیا معاملہ ان کے ساتھ کر رہا ہے، وہ اگر جزا و سزا کرے گا تو اس کا قانون کیا ہے، وہ اگر رحمت کرتا ہے تو اس کا ضابطہ کیا ہے، تو اس کو سنن کہتا ہے قرآن۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں جو ہم خدا کے بارے میں جان سکتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی صفات، دوسرے اللہ تعالیٰ کے سنن۔ اس کی ذات کیا ہے اس میں قرآن نے بتا دیا ہے کہ وہ تمہارے حد ادراک کی چیز ہی نہیں ہے کہ تم اس کو جان سکو۔ اس کو جاننے کے لیے صفات پر اور اس کے سنن پر اکتفا کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کا جواب ہے۔ شکریہ حافظ صاحب۔ ایک سوال اور کہ
اینڈ سمجھ میں آتا ہے کہ جب دنیا ختم ہوگی تو ایک ججمنٹ ہوگا. لیکن دنیا کا کاز کیا ہے؟ اس کریشن کو بنانے کا کاز کیا ہے؟ اور کیا انسانوں کو بنانے کا کاز ان میں انٹرنسک ہے، یعنی کہ انسانوں کے لیے بھی ہے، یا پھر ایک اور مخلوق جسے جن کہا جاتا ہے انسان سے اس کے لیے ٹیسٹ ہے. کیونکہ کہانی مطلب اسلام جو قرآن جو واقعہ بتاتا ہے اس کو سن کے ایسا لگتا ہے کہ ایک مخلوق نے وہ درجہ حاصل کر لیا جو فرشتوں کا تھا، تو خدا ان سے ٹیسٹ لینا چاہتا ہے، اور انسان سے اس ٹیسٹ کا ایک پروسیجر. آپ کا جواب بڑی حد تک درست ہے. قرآن مجید نے اس دنیا کا، یہ دنیا جو اس وقت ہمارے گرد و پیش میں ہے، اس کا ایک تعارف کرایا ہے. پہلے اس نے یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا ابدی ہے، یہ ہمیشہ رہے گی، یہ ہمیشہ کے لیے بنا دی گئی ہے. اس کو میں نے فنا ہونے کے لیے نہیں بنایا. یہ جو کائنات آپ کو نظر آ رہی ہے، اتنی بڑی کائنات کہ جو اب نوری سالوں میں بھی، لائٹ ایئرز میں بھی ہماری گرفت میں نہیں آتی، قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ ساری کائنات یہ ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے بنا دی گئی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ میں نے اپنی بنائی ہوئی مخلوقات کو اس میں ہمیشہ کے لیے آباد کرنے کا فیصلہ کیا. ان کو ختم کرنے کے لیے نہیں، مارنے کے لیے نہیں، ہمیشہ کی زندگی دے کر ان کو اس دنیا میں بسانے کا فیصلہ کیا. گویا دونوں باتیں طے ہیں. یہ دنیا ہمیشہ کے لیے ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ کائنات ہمیشہ کے لیے ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. انسان، جن، فرشتے ہمیشہ کے لیے بنا دیے گئے ہیں، یہ کبھی نہیں مریں گے. تینوں مخلوقات اس کائنات میں ہمیشہ رہیں گی. یہ دوسرا مقدمہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ پھر ہم تو مرتے ہیں. تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو زندگی تمہیں دی گئی ہے یہ عارضی زندگی ہے. یہ زندگی، یہ 50 سال 60 سال کی زندگی، یہ ابتلاء کے لیے ہے. اس میں اس ہمیشہ کی کائنات کے لیے اور اس میں بسانے کے لیے لوگوں کا انتخاب کر رہا ہوں. لوگوں کو ان میں سے میں چن رہا ہوں، اور اس انتخاب میں تمہیں بھی کامیاب ہونا ہے، جنات کو بھی کامیاب ہونا ہے. دونوں کو اس امتحان میں ڈال دیا گیا ہے. تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ موجودہ دنیا کو سمجھنا چاہتے ہو تو ابتلاء کے اصول پر سمجھو. کائنات کو سمجھنا چاہتے ہو تو دوام کے، ہمیشگی کے اصول پر سمجھو. وہ اپنی اصل کے لحاظ سے کامل ہے. ابتلاء کے لیے اس میں نقائص پیدا کر دیے گئے ہیں امتحان کے لیے. تو موجودہ عارضی زندگی، یہ زندگی عارضی ہے، کائنات عارضی نہیں ہے. جب قیامت برپا ہوگی تو اس کائنات کو ختم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایک نئی شیپ دے دی جائے گی، ایک نئی دنیا میں بدل دیا جائے گا، اور اس کو اس دنیا کے، یعنی ہمیشہ کی دنیا کے لیے صحیح بنا دیا جائے گا. دیکھیے قرآن کے الفاظ ہیں، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. ہم انہی زمین اور آسمانوں کو اٹھائیں گے اور اٹھا کر ایک نئے زمین و آسمان میں بدل دیں گے. یہ نہیں کہا کہ یہ ختم ہو جائیں گے. البتہ زندگی یہاں فانی ہے اور یہ ایک وقت میں ختم ہوگی اور پھر نئی زندگی کی ابتدا ہو جائے گی. تو یہ دنیا ابتلاء کے اصول پر بنی ہے، اور اصلاً پوری کائنات وہ دوام کے اصول پر بنائی گئی ہے. لیکن اس دنیا میں داخل ہونے، کامیابی سے داخل ہونے کے لیے اس ابتلاء سے گزرنا ضروری ہے. چنانچہ ابتلاء کو سامنے رکھ کر، یا امتحان، ابتلاء عربی زبان میں امتحان کو کہتے ہیں، ابتلاء کے اصول کو سامنے رکھ کر اس دنیا میں بہت سے نقائص پیدا کر دیے گئے ہیں. یہ کامل نہیں رہی، اب ناقص ہو گئی ہے، تاکہ امتحان لیا جا سکے. جیسے ہی یہ امتحان ختم ہوگا تو اس کو وہ صورت دے دی جائے گی جو اس کو کامل کر دے گی، ہر لحاظ سے مکمل کر دے گی. تو یہ قرآن مجید کا تصور ہے اس معاملے میں.
ख्याति ने मैसेज किया है. ख्याति, आप सवाल, अगर आप सवाल पूछे, उनका सवाल है कि how does the conception of Adam and Eve falling from the heavens go with the development of Darwinian science of evolution? कुरान मजीद ने ये कभी नहीं कहा कि वो किसी ऊपर की दुनिया से नीचे आए हैं. कुरान मजीद के नज़दीक तो वो यहीं पैदा किए गए हैं, और उसका पूरा प्रोसेस कुरान ने बताया है कि हमने दरियाओं और समंदरों के किनारे की दलदली मिट्टी से उनको बनाने की इब्तिदा की थी, और फिर हमने उनका पहले कालब, ये जिस्म तैयार किया था. जब ये जिस्म कई मरहलों से गुज़रने के बाद हर लिहाज से मुकम्मल हो गया और इसको हमने दुरुस्त कर लिया, संवार लिया, तो फिर हमने वो जो शऊर हमारे अंदर है वो फोंका है आसमान से उसके अंदर. तो जब वो शऊर उसके कालब में आया है तो वो महज एक हैवान इंसान नहीं रहा, वो इंसान बन गया है. तो ये प्रोसेस कुरान ने सूरह सजदा में खुद बयान किया है, इसलिए किसी ऊपर की जगह से आने का कोई सवाल ही नहीं है. वो यहीं पैदा हुआ है, इसी जगह, इसी मिट्टी से उसका कालब बना है. कुरान के नज़दीक कई मरहलों से गुज़र के बना है. जब वो हर लिहाज से मुकम्मल हुआ है तो फिर उनमें से दो का इंतखाब करके उसमें अल्लाह ताला ने शऊर वदियत किया है. ये जो हमारे अंदर इल्म है, अक्ल है, हमारे अंदर जमालियात का एहसास है, अखलाकी हिस्स है, ये हमारे बातिन में जो शऊरी इंसान आया है वो वदियत किया गया. ये शऊरी इंसान आप कह सकते हैं कि एक रूहानी मखलूक है, यानी ये मादा नहीं है, इसका जिस्म मादी है. तो ये यहीं तैयार हुआ है, अलबत्ता इसकी शख्सियत आसमान से आई है. कुरान का तस्वुर ये है. अगर आप हैं तो आपका सवाल. Okay, good evening everyone. So my question is, God is perfect and being devoid of any trait is imperfection. Then how could God be free of lies, cunningness and treachery? ये जो आपने सिफात बयान की हैं, ये कहाँ से अख्ज़ की हैं, यानी आपके इल्म का ज़रिया क्या है, क्या आप बता सकते हैं? खुदा कामिल है, लेकिन जो दुनिया उसने बनाई है वो तो हमेशा के लिए बना दी है, उसमें कमाल का ज़हूर मुअख्खर कर दिया है. इस वक्त वो इब्तला के उसूल पर है. इब्तला के लिए ज़रूरी है कि नकाइस पैदा किए जाएं. कामिल दुनिया में इम्तहान नहीं हो सकता, तो इसको इब्तला के लिए कामिल किया गया है. चुनाचे इस दुनिया में हमारी शख्सियत से इन तमाम नकाइस का ज़हूर होता है. अगर ये ना हो तो इम्तहान नहीं हो सकता. चुनाचे इसीलिए बयान किया गया है कि जब हमने इंसान को बनाया तो फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, हमने दोनों चीज़ें उसके अंदर रख दी. वो बिल्कुल दुरुस्त खैर की तरफ भी जा सकता है और वो शर की तरफ भी जा सकता है. यही इम्तहान है. ये दोनों चीज़ें उस वक्त तक हमारे साथ यकसा रहेंगी जब तक हम मौत के दरवाज़े से गुज़र कर खुदा की कामिल दुनिया में दाखिल नहीं हो जाते. तो ये दुनिया तो खुदा के कामिल ज़हूर की दुनिया नहीं है, ये नकाइस से भरी हुई दुनिया है, और ये हर पहलू से नाकिस है, और बनाई गई है इसी मकसद से ताकि इब्तला के कानून के मुताबिक इंसान इससे गुजर सके. Firstly, thank you so much to have this session. Now come to the question: if the God in Islam is fair and even-handed, then how can he give free passes to heaven
in form of prophethood to a few, whereas others have to face tests and trials to get those passes or to get the pass of the heaven or the paradise. पैगंबरों के लिए ऐसा नहीं है जिस तरह आपने समझा है, वो भी उसी तरह इब्तला से गुजरते हैं, उनको भी उन सारे मराहिल से गुजरकर वहाँ पहुँचना है। आखिरी पैगंबर अपने बारे में ये कहते थे कि ला अदरी मा युफअलु बिही, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होने वाला है। तो इसलिए पैगंबर भी इब्तला से गुजर रहे हैं, मैं और आप भी इब्तला से गुजर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं किया गया, बिल्कुल इंसाफ का मामला है। अलबत्ता उसूल ये है कि जिसको जो सलाहियत जितना इल्म दिया जाता है उसका इब्तला और उसका इम्तहान उसके लिहाज से होता है, यानी सब के लिए एक पर्चा नहीं है। मुझे जो इल्म दिया गया है, मुझे जो सलाहियतें दी गई हैं, मुझे जो माहौल दिया गया है, मेरा इम्तहान उसके लिहाज से है और पैगंबर का इम्तहान उसके लिहाज से है। तो इसलिए एक ही कायदा है कि सबको इब्तला से गुजरना है, सबको इम्तहान से गुजरना है। और पैगंबरों के लिए कुरान ने इब्तला का या आजमाइश का एक अलग कानून बयान किया है। वो इतना सख्त है, इतना सख्त है कि उससे इंसान पनाह मांगता है और अल्लाह से दुआ करता है कि ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर ना डाली जाए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कुछ को अल्लाह ताला ने अपनी जन्नत के लिए चुन लिया है, उनको भी इब्तला से गुजारा है, हमें भी इब्तला से गुजार रहा है। आलिम, आरिफ, आमी सब गुजर रहे हैं, अलबत्ता हर एक का पर्चा इम्तहान और इब्तला मुख्तलिफ। सर मैं आर्यन माचा बोल रहा हूँ और सर मेरा सवाल इस बात को लेके सर, the idea of knowledge when we talk about it is represented in different forms in different philosophies and in Islam as well, that the sources of knowledge are one that is of creation and the other that is transcending, that is either through non-creation. Now, isn't it rather problematic that we classify the idea in only like non-creation and like more so in terms of when we talk about creation of knowledge in general? So what do you like have, what are your thoughts about that idea of the nature of knowledge and its origin and the source of knowledge? नॉलेज और उसकी ओरिजिन को जानना इंसान के बस में नहीं है, ना कायनात और कायनात की हकीकत को समझना इंसान के बस में है। हम तो अपने इल्म के ज़राए को जानते हैं और हमारे अपने इल्म के क्या ज़राए हैं वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया। यानी इंसान की हैसियत से हमारे लिए इल्म के ज़राए तीन ही हैं और उस इल्म की नौइयत भी बिल्कुल वाज़े है। यानी वो इल्म हमारे हवास तय करते हैं कि क्या है। मुझे उस इल्म के तक रसाई के लिए कुछ बातनी हवास दिए गए हैं, कुछ ज़ाहिरी हवास हैं। वो दोनों रिलेट करते हैं खारजी दुनिया से। एक दुनिया मेरे अंदर है, एक बाहर है। अंदर की दुनिया को भी मैं अपने हवास से मुतल्लक करता हूँ, बाहर की दुनिया को भी। और उसके बाद मेरे अंदर यानी इंसान के अंदर नज़र व इस्तदलाल की सलाहियत है। जब उसको आप एक प्रेमिसिस दे देते हैं, एक वजूदी हकीकत दे देते हैं, तो वो उससे इन्फर कर लेता है एक दूसरी हकीकत को। उसकी मैंने मिसाल दी थी कि जब वो देखता है कि सेब नीचे गिर रहा है तो ये एक वजूदी हकीकत है। वो उससे जो चीज़ इन्फर करता है वो ये है कि कोई कुव्वत इसको खींच रही है। तो ये दूसरा ज़रिया है और तीसरा ख़बर है। तो हमारा इल्म ये है, इसके हुदूद यही है, ये इससे आगे नहीं जा सकता। ये क्रिएशन से मावरा इल्म क्या है, उसकी ओरिजिन क्या है, उसकी हकीकत क्या है, वो हमारी गिरफ्त की चीज़ नहीं। लिहाजा यही वजह है कि देकार्त ने जब इंसानी इल्म को ये बताया कि उसे महदूद हो जाना चाहिए तो आला साइंस वजूद में आ गई। यही इंसान के लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग साबित हुआ कि उसने अपने इल्म के हुदूद मुतय्यन कर लिए और उसने ये कहा कि इस कायनात से मावरा का इल्म महज ख्याल है। यानी मैं अगर कायम करूं तो ख्याल कायम कर सकता हूं,
چنانچہ تمام میٹا فزکس، خواہ وہ پلیٹو کی ہو، افلاطون کی ہو، خواہ وہ ہمارے مسٹکس کی ہو جس کو وحدت الوجودی ما بعد الطبیعیات کہا جاتا ہے، خواہ وہ برگساں جیسے وجدانی مفکرین کی ہو، یہ تمام ما بعد الطبیعیات محض خیال ہے۔ تو کریشن سے ماورا، اس تخلیقی عمل سے ماورا جو ہمارے سامنے ہے، کسی علم تک ہماری رسائی کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارا علم ہماری اس دنیا تک محدود ہے۔ اس دنیا سے مراد یہ زمان، یہ ٹائم، یہ سپیس جس میں ہم ڈال دیے گئے ہیں، یہ مادہ۔ تو ہمارے علم کی حد بندی کر دی گئی ہے کہ وہ زمان، مکان اور مادے کے اندر کی کائنات کا علم ہے، اور اس کے ذرائع وہی 3 ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، یعنی ادراک بالحواس ہے، حواس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم، یہ حواس ہے جس کی طاقت کو بڑھا کے ہم نے سائنس کی عظیم ایجادات کر لی ہیں، ایک کچھ بھی اس کے سوا نہیں ہے۔ اور دوسری چیز نظر و استدلال، اور تیسری خبر۔ تو یہ ذرائع ہیں ہمارے پاس، یہ ہمارے علم کی حد ہے۔ یہ ہمارا علم اپنے استدلال، اپنے مقدمات، اپنے پریمسز میں ٹائم، سپیس اور میٹر کے اندر کا علم ہے۔ یہ اس سے ماورا ٹرانسینڈنٹ حقیقتوں کو نہ سمجھ سکتا ہے، نہ ان تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، نہ ان تک جا سکتا ہے، اس کے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں۔ ہاں کافی صاحب، عادل کا اس سوال کا دوسرا حصے میں انہوں نے پوچھا کہ جو ریویلیشن ہے، ہماری جو کتابیں ہیں ہمارے پاس خدا کی طرف سے، ہم انہیں کریشن مانیں گے یا انہیں خدا کا ایک ایٹریبیوٹ مانیں گے؟ اور ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم کریشن مانیں گے تو بھی پرابلمٹک ہے، اگر خدا کا ایٹریبیوٹ مانیں گے تو بھی پرابلمٹک ہے۔ تو اسلام کیسے دیکھتا ہے کہ یہ کتابیں خدا کا ایک ایٹریبیوٹ ہے یا ایک کریشن؟ یہ کتابیں ہمارے لیے وجود میں آئی ہیں، میں نے اسی لیے اس کا اصولی جواب دیا ہے۔ یعنی اگر آپ میرے جواب پر غور کریں تو اس میں اس سوال کا جواب میں نے دے دیا ہے۔ ہمارے لیے یہ کتابیں وجود میں آئی ہیں، کائنات ہمارے لیے وجود پذیر کی گئی ہے۔ تو جب یہ ہمارے لیے ہے تو پھر یہ تخلیق ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی تخلیق سے ماورا نہیں ہو سکتی۔ یعنی ہم زمان اور مکان اور مادے کے اندر کھڑے ہیں، تو ہمارے لیے لفظ بھی اسی دنیا کے اندر کی چیز ہے، ہمارے لیے معنی بھی اسی دنیا کے اندر کی چیز ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر معنی اور لفظ کے باہمی ربط سے چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے درمیان کمیونیکیشن کا ذریعہ معنی پر لفظ کا لباس پہنانا ہے۔ یہ عمل تخلیقی عمل ہے، اس وجہ سے اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہو سکتی۔ کتاب جب میرے ہاتھ میں آ گئی ہے تو وہ جو کچھ بھی حقیقت میں ہے وہ میرے پاس تخلیق ہو کے آئے گی، تو میں اس سے ریلیٹ کر سکتا ہوں، ورنہ کر ہی نہیں سکتا۔ شکریہ غازی صاحب۔ دیا آپ ہیں، اگر آپ ہیں تو اپنا سوال پوچھیں۔ لگتا ہے نہیں ہے، ان کا سوال ہم پوچھ رہے ہیں۔ ان کا پوچھنا ہے کہ اگر گاڈ اومنی پوٹنٹ، اومنی سائنٹ اور گڈ ہے تو پھر ایول کیسے ایگزسٹ کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے یہ عارضی دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، تو اس لیے یہاں خدا کی ذات کا کامل ظہور نہیں ہوا، وہ موت کے بعد کی دنیا میں ہوگا۔ اس دنیا کو ابتلاء کے اصول پر بنایا گیا ہے، اس میں یہ موقع رکھا گیا ہے کہ انسان اپنے ارادے کو غلط استعمال کرے۔ اس میں نقائص رکھے گئے ہیں، وہ نقائص پیدا کیے گئے ہیں اس میں، تاکہ یہ دنیا ابتلاء بن سکے۔ اگر یہ سارے نقائص دور کر دیے جائیں تو یہ فوری طور پر ابتلاء یا امتحان کی دنیا نہیں رہے گی۔ تو اس لیے یہ ایول یا شر جس کو آپ کہتے ہیں، وہ اس دنیا میں اس لیے نظر آتا ہے کہ یہ ابتلاء کے اصول پر عارضی طور پر بنائی گئی ہے۔ اس کو آپ ایک مثال سے اس طرح سمجھیے کہ ایک کسان جب کوئی فصل اگانا چاہتا ہے تو پہلے وہ ایک نرسری لگاتا ہے، تو نرسری میں اور طریقے سے معاملات کیے جاتے ہیں، اور جب فصل کو کھیت میں لے جایا جاتا ہے تو اور اصول پر معاملے کیے جاتے ہیں۔
تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے، وہ نہایت حکیم ہے، اس کا علم بھی ابدی ہے، لیکن اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ میں نے یہ عارضی دنیا بنائی ہے، نقائص اس میں رکھے ہیں تاکہ میں تمہیں امتحان اور ابتلا سے گزار کر تمہارا انتخاب کر سکوں اپنی اس دنیا میں آباد کرنے کے لیے جو میں آگے آباد کرنے والا ہوں۔ لیکن وہ پوری دنیا اس نے ابھی سے بنا دی ہے۔ یہ اس وقت جو آپ کو پوری کائناتیں نظر آ رہی ہیں، یہ سارا کاسمس، یہ سارا مادہ، یہ جو کروڑوں اربوں کی تعداد میں گلیکسیز ہیں، یہ سب اصل میں کیا ہے؟ یہ خام مال ہے، میٹیریل ہے جو وجود میں آ چکا ہے، بس اس کو ایک شیپ دینی ہے اور وہ دنیا وجود میں آ جائے گی جو پھر ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام۔ Sir, my question to you is, when one hears the story of Prophet Muhammad going into the heavens to meet God, one feels as if one just needs to go enough high in the space and will reach that realm. Is it so materialistic? یہ رسول اللہ کا رویا ہے، یعنی نیند کی حالت میں آپ کو مشاہدہ کرایا گیا ہے، اور یہ بات خود قرآن نے واضح کر دی۔ تمام مشاہدات اسی زمین پر ہوئے ہیں۔ اس میں عام طور پر لوگوں نے جو افسانہ ترازی کی ہے، میں اس کی تردید کر چکا ہوں۔ آپ چاہیں تو اس موضوع پر میری ایک تفصیلی ڈسکشن ہے، وہ آپ سن سکتی ہیں، وہ ہمارے یوٹیوب چینل سے آپ سن سکتی ہیں، اسراء اور معراج کے نام سے۔ مطلب کاملی صاحب اسے ڈریم مانتے ہیں، اسے ایکچوئل ریالٹی نہیں مانتے۔ یعنی ایکچول ریالٹی ہے، لیکن اس کا مشاہدہ اسی دنیا میں کھڑے ہو کے کرایا گیا ہے۔ تو اس میں جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ تمثیل کا ہے، یعنی ایک چیز جو ابھی وجود میں آنی ہے وہ بھی دکھا دی گئی۔ کاملی صاحب مجھے سوال یہ ہے کہ جب مسلم کعبہ کی طرف ڈائریکشن میں نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کعبہ صرف ایک سمبل ہے، تو وہ کیسے الگ ہے جب ہندو یہاں بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اصلی خدا کے لیے بس کانسنٹریٹ کرنے کے لیے ان بتوں کو کعبہ کی طرف آپ نے فرمایا، یہ کعبہ ایک مسجد ہے اور کچھ نہیں ہے، کوئی سمبل بھی نہیں ہے، مسجد ہے۔ کعبے کا نام ہے مسجد الحرام، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مسلمانوں کی نماز میں جب جماعت کرائی جاتی ہے تو نظم پیدا کرنے کے لیے ایک نشان مقرر کر دیا گیا ہے۔ قرآن نے سورہ یونس میں بتایا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کی قوم کو یہ کہا گیا کہ وہ نماز کا اہتمام کریں تو ان کے گھروں کو قبلہ بنا دیا گیا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کعبہ ایک مسجد ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، اس کا نام ہی المسجد الحرام ہے، وہ دنیا میں پہلی مسجد ہے جو بنائی گئی۔ ہم پوچھتے ہیں، ان کا پوچھنا ہے کہ جب 95% لوگ اپنا دھرم نہیں بدلتے اور نماز کو پڑھتے ہیں، اپنا کیا نہیں بدلتے؟ اپنا ریلیجن نہیں بدلتے، جی جی، جس ریلیجن میں پیدا ہوتے ہیں اسی میں مر جاتے ہیں اور ریلیجن کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ الگ الگ ریلیجنس میں جا کے پڑھیں اور پھر سمجھیں اور پھر کچھ بنے، اور وہ لوگ گڈ بھی ہوتے ہیں اور ان کے ایکشن بھی اچھے ہوتے ہیں کئی بار۔ تو پھر خدا اتنا ظالم کیوں ہوگا کہ اچھے لوگوں کو ان کے اگنورنس کے لیے ہیل میں ڈال دے گا، جہنم میں ڈال دے گا؟ خدا نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، قرآن میں بالکل واضح بتا دیا ہے کہ میں صرف وہ چیزوں میں تمہارا امتحان کرتا ہوں جو میں نے تمہیں دی ہیں۔ تو ہر شخص جتنا علم اس کو دیا گیا، جس ماحول میں وہ پیدا کیا گیا ہے، اس کے لحاظ سے سوالوں کا جواب دے گا، یعنی اس کے پاس کتنا علم ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ میں ہیں کہ نبلوکم فیما آتاکم، جو میں نے دیا ہے، تو میں جہاں پیدا ہوا ہوں وہاں مجھے کتنا شعور ملا، کتنا علم ملا، اس علم کے ساتھ میں کتنی دیانت کے ساتھ معاملہ کرتا رہا۔ میرے سامنے اگر کوئی حقیقت آئی تو کیا میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، یہ میرا امتحان ہے۔ تو اس لیے اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ کوئی کس گھر میں پیدا ہوا ہے، کس جگہ پیدا ہوا ہے، اس کو ملا کیا ہے
اور اس نے اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، کیا ایٹیٹیوڈ اختیار کیا۔ امتحان یہ ہے۔ تو مجھے جتنا علم ملا ہے میرے ساتھ اس کے لحاظ سے معاملہ ہوگا، ایک ہندو کو جو علم ملا ہے اس کے لحاظ سے اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، ایک مسیحی کو جو علم ملا ہے اس کے ساتھ اس کے لحاظ سے معاملہ ہوگا۔ اصل سوال یہ ہے کہ جو علم مجھے دیا گیا اور جس علم کو حاصل کرنے کی صلاحیت میرے اندر رکھی گئی، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ سوال یہ ہوگا۔ اور سر نصرت کا سوال یہ ہے کہ the uncomparable God is the only everlasting reality. But after promising humans the eternal life, He has created one trait where humans are comparable to Him in the everlasting nature. یہ اس کی بڑی عنایت ہے، یعنی ہم ہمیشہ سے تو نہیں تھے، لیکن اس نے ہمیں بھی ہمیشہ کے لیے اور جنوں کو بھی، یعنی تینوں مخلوقات کو یہ خبر دے دی ہے کہ اب تم ہمیشہ سے میرے ساتھ رہو گے۔ تو یہ اس کا کرم اور اس کی عنایت ہے۔ البتہ یہ بتا دیا ہے کہ یہ ہمیشہ سے رہنا تمہارا کوئی استحقاق نہیں ہے، یہ میرا کرم اور میری عنایت اور میری رحمت۔ My question is, why does Islamic culture tend to run towards Arab culture? It is showing the supremacy or superiority of one race over another. نہیں، اسلام کا کوئی عرب کلچر نہیں ہے، کوئی عجم کلچر نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں کسی اس طرح کی چیز کو نہیں رکھا گیا، لیکن چونکہ آخری پیغمبر عرب میں آئے اور اسلام ایک پیغمبر کا دین نہیں ہے، اسلام کا آخری پیغمبر عرب میں آیا، اس سے پہلے کا پیغمبر فلسطین میں آیا، اس سے پہلے کا پیغمبر مصر میں پیدا ہوا، تو بے شمار پیغمبر جتنے ہیں وہ سب اسلام کے پیغمبر ہیں۔ اس وجہ سے اسلام کا کوئی ایک علاقہ یا کوئی ایک نسل کوئی کلچر نہیں ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ وہ سب پیغمبروں کا دین ہے، آدم سے لے کر محمد تک ہزاروں پیغمبروں کا دین اسلام ہے، سب کی تعلیم ایک ہی ہے، سب نے ایک ہی دین دیا ہے، سب ایک ہی دین بتانے کے لیے آئے تھے، ان کے دین میں کوئی فرق ہی نہیں تھا۔ ہمیشہ سے خدا کا اعلان ہے کہ میرا دین ایک ہی رہا ہے، اور وہ دین کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے سبمیشن۔ اسلام کسی علاقے کا نام نہیں ہے، کسی شخص کا نام نہیں ہے، اسلام کسی خاص پہاڑ یا کسی دریا کا نام نہیں ہے، اسلام ایک تصور کا نام ہے، ٹو سبمٹ، ٹو سرنڈر، یعنی ہم نے اپنے خدا کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا، سبمیشن کا نام ہے۔ تو یہ اس دین کا نام ہے اور یہ سب پیغمبروں کا دین ہے۔ چنانچہ ہم کو لازم ہے قرآن کی روح سے کہ ہم جس طرح محمد کو اپنا پیغمبر مانیں، اسی طرح مسیح کو اپنا پیغمبر مانیں، موسیٰ کو اپنا پیغمبر مانیں۔ سب کی تعلیم ایک ہی ہے اور ہم سب کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اسلام کی تعلیمات میں کسی عرب کلچر کی کوئی چیز بتا سکے کہ جس کو اسلام نے عرب کے لیے خاص کر دیا ہو تو مجھے خوشی ہوگی۔ ایسی کوئی چیز اسلام کی تعلیمات میں نہیں۔ ہندوازم کے اندر تین سینٹرل ڈیٹیز کا کانسیپٹ ہے، شیوا، وشنو اور برہما، جس میں وشنو وہ ہیں جو اوتار لیتے ہیں، شیوا ڈسٹرائر ہیں اور برہما بنانے والے۔ ویسے ہی اسلام میں تین فرشتے ہیں، میخائیل، اسرافیل اور جبرائیل۔ ان دونوں میں کمپیریزن کیا جا سکتا ہے کیا؟ کیونکہ جبرائیل ہر بار اوتار لینے کی طرح دنیا پہ آتے ہیں پیغمبروں کے ساتھ، ملک الموت روپ نکالتے ہیں جیسے شیوا ہے، اور برہم جیسے کچھ نہیں کر رہے ویسے ہی اسرافیل آخری وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو ان کا سوال ہے کیا ان دونوں میں کوئی کمپیریزن؟ جی، ان میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں تو یہ تینوں ہستیاں اپنی اپنی جگہ پر انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں، جبکہ فرشتے تو اللہ کی ایک مخلوق ہے اور بالکل اس کے عاجز بندے ہیں، جو حکم دیا جاتا ہے وہ حکم آ کے بجا لاتے ہیں، معمولی درجے میں اس پروردگار کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔
اور وہ براہ راست اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، براہ راست وہ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے، تمام فیصلے اسی کی جگہ سے ہوتے ہیں۔ ان کا کام صرف یہ ہے کہ جو پیغام ان کو دیا جائے، جو حکم ان کو دیا جائے، اس کو جا کے بجا لائیں۔ تو یہ بالکل الگ چیز ہے۔ اس معاملے میں تو ہمیں بھی اللہ نے بہت سے احکام دیے ہیں اور ان پر ہم بھی عمل کرتے ہیں، فرشتوں کو دیے جاتے ہیں وہ ان پر عمل کرتے ہیں، جنوں کو دیے جاتے ہیں وہ ان پر عمل کرتے ہیں۔ تو اسلام کا تصور توحید کا تصور ہے، اور وہ تصور یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق بھی ایک ہی ہے اور دنیا کا نظام بھی وہ براہ راست چلا رہا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، دونوں چیزیں اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ البتہ انسانوں کے ساتھ یا اپنی مخلوقات کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے وہ اپنی مخلوقات سے کام لیتا ہے، اور وہ مخلوقات تین ہیں بنیادی طور پر، یعنی شعوری احساس رکھنے والی مخلوقات۔ فرشتے وہ بھی اس کی مخلوق ہیں، وہ اس نے بنایا ہے ان کو، جنات اور انسان۔ اور اگر آپ مادے کی تینوں صورتوں کا مشاہدہ کریں کہ مادہ اپنی ٹھوس صورت میں ہوتا ہے، انرجی کی فارم میں ہوتا ہے، اور روشنی یا لائٹ کی فارم میں ہوتا ہے، تو گویا مادے کی تینوں صورتوں سے اس نے تین مخلوقات بنا دی ہیں، نور سے فرشتے، اور انرجی سے یا آگ سے جنات، اور مٹی سے انسان۔ تو تینوں مخلوقات اس کائنات میں جو میٹیریل موجود ہے اس سے بنائے گئے ہیں، وہ اس سے ماورا کوئی چیز نہیں ہے، نہ وہ کوئی دیوی ہیں، نہ وہ کوئی دیوتا ہیں، نہ ان کو کوئی اختیارات دیے گئے ہیں، وہ صرف حکم کے بندے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ جو حکم دیا جائے آ کے اس کی پیروی کر دیں۔ تو اس لیے یہاں خدا کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ ان کا سوال ہے کہ جب خدا اومنی پوٹنٹ ہے، اس کے بعد تمام طاقتیں ہیں، تو وہ اپنے میسج کو کیری کرنے کے لیے فرشتوں کو کیوں یوز کرتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ساری طاقتیں نہیں ہیں، ہم بندے بالکل عاجز ہیں۔ یعنی خدا چونکہ اس مادی دنیا سے ماورا ہے، وہ مادہ نہیں ہے، وہ زمان و مکان میں بندھا ہوا نہیں ہے، تو ہم اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے۔ جب نہیں کر سکتے تو ایک درمیان کا واسطہ ہے جس سے پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ یہ کمزوری ہماری ہے، یعنی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے کان ایک خاص حد سے زیادہ نہیں سن سکتے، تو اس کی قوت بڑھانے کے لیے پھر آپ کو ایجادات کرنی پڑتی ہیں۔ آپ وہاں بیٹھے ہوئے میرے ساتھ براہ راست بات نہیں کر سکتے، تو یہ کمزوری میری ہے نہ کہ خدا کی۔ میرا سوال ہے کہ اسلام میں میریجبل ایج کیا ہے، اور جو کچھ کنٹروورسی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میرج کے بارے میں 6 and 9 years، اس کے اوپر ایز اے ماڈرن فلاسفر یا تھنکر آپ کیا؟ اس کی عمر انسانوں نے طے کرنی ہے، لوگ اپنی ضرورتوں اور حالات کے لحاظ سے عمر طے کرتے ہیں، وہ علم اور عقل کی روشنی میں طے کرنی چاہیے۔ چنانچہ جو انسانی تجربات ہیں انہی کو سامنے رکھ کر ہم جس طرح باقی فیصلے کرتے ہیں یہ فیصلے بھی کریں گے، اور اس میں بعض اوقات مختلف کلچر مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے دیہاتی کلچر میں بالکل اور طریقے تھے شادی بیاہ کے، شہری کلچر میں بالکل اور تھے، میرے بچپن میں جن جگہوں پر ہم پیدا ہوئے وہاں بالکل اور تھے، اور اب بالکل اور ہیں۔ میری دونوں بہنیں 15 سال کی عمر میں بیاہ دی گئیں، آج کے زمانے میں اب یہ تصور کرنا مشکل ہے۔ تو اس کا تعلق اس سے ہے کہ علم اور عقل کی روشنی میں جو اللہ نے ہمیں دی ہے، انسانوں کو دی ہے، ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں، اس میں اسلام نے کوئی مداخلت نہیں کی، اس میں انسانوں پر چھوڑ دیا ہے وہ اپنے علم اور عقل کی روشنی میں فیصلے کریں۔ باقی جہاں تک سیدہ عائشہ کی عمر کا تعلق ہے، وہ ایک روایت کرنے والے کی غلطی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو میری کتاب مقامات میں میرا مضمون پڑھ لیں، اس میں میں نے بتا دیا ہے کہ وہ اچھی بھلی عمر میں 18-20 سال کی عمر میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ عمر میں بیاہی گئی۔ یہ اسلام میں مردوں کے لیے حجاب کا کوئی حکم نہیں آیا، لیکن عورتوں کے لیے اتنا اسٹرکٹ حجاب کا حکم کہ وہ ایک نان محرم کے ساتھ
کہیں ٹریول بھی نہیں کر سکتی ایسا. یہ میڈیول ایج کی فقہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام میں صرف جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں اور مرد دونوں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور چونکہ عورتوں کا سینہ بھی چھپانے کی جگہ ہے تو وہ سینے کے زیورات کو بھی چھپا کر رکھیں. اس پر بھی اگر آپ چاہیں تو میری جو تحقیق ہے وہ بڑی تفصیل سے بیان ہو چکی ہے. یہ جو اعتراضات سیریز اگر آپ اس سے واقف ہیں اس میں بہت تفصیلی گفتگو میں نے کی ہے. تو یہ ایسے ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی مذہب یا دین کی ہدایت لوگوں کو پہنچتی ہے تو وہ اس کو اپنے کلچر کے ساتھ آمیز کر لیتے ہیں. تو قدیم زمانے کے کلچر میں یہ چیز بن گئی ہے، اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں. اگر سمجھے کہ اسلام کنگشپ اور ڈیموکریسی کے اوپر ترجیح کیوں دیتا ہے؟ اسلام نے ایسی کوئی ترجیح نہیں دی. اسلام میں تو اصول بیان کیا گیا ہے کہ امرہم شورا بینہم، یعنی مسلمانوں کی حکومت جب بھی قائم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ یہی کہا کہ لوگ اپنے حکمران منتخب کریں. امرہم شورا بینہم کا مطلب ہے، اور یہ قرآن کی آیت ہے، کہ تمہارے تمام معاملات تمہارے مشورے اور تمہاری رائے کی بنیاد پر ہونے چاہیے. اپنی رائے سے حکمران بناؤ، اپنی رائے سے حکمرانوں کو قائم رکھو. اگر تمہاری رائے نہیں ہے تو وہ گھر چلے جائیں گے. تو اسلام میں تو یہ بات بتائی گئی تھی، لیکن انسانوں نے اسلام کی اس بات کو قبول نہیں کیا. چنانچہ آپ اگر تورات کو دیکھیں، بائبل کو دیکھیں، تو اس میں پوری تفصیل ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے یہ کہا کہ تم ایک آزاد قوم ہو، آزاد رہو. تو انہوں نے اصرار کیا کہ بادشاہ ہونا چاہیے. اس کو آپ پڑھیے، بائبل میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم غلام ہونا چاہتے ہو، بادشاہ تو تمہارے ساتھ یہ کرے گا، لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں بادشاہ چاہیے. تو رسول اللہ کے بعد بھی یہی ہوا. 15-20 سال کے بعد لوگوں نے بادشاہت ہی کو پسند کر لیا، کیونکہ اس زمانے میں جمہوری روایات ابھی قائم نہیں ہوئی تھی. اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ لوگوں کی رائے سے حکومت قائم ہونی چاہیے. یہی ہمیشہ سے اسلام کی تعلیم رہی ہے، سب پیغمبروں کی تعلیم یہی ہے. لیکن سیاسی معاملات اور سماجی معاملات اور عمرانی معاملات اور معاشی معاملات میں انسان کسی اصولی تعلیم کو فوراً نہیں مانتا، اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. تو جمہوریت یا جمہوری اصولوں پر ایک حکومت کیسے بنے گی، اس کے لیے بھی انسان کو سفر کرنا پڑا ہے. جس زمانے میں محمد الرسول اللہ آئے اس وقت کوئی جمہوری حکومتوں کا تصور ابھی ڈیولپ نہیں ہوا تھا، اور اگر رومن امپائر میں یا یونانیوں کے ہاں کوئی تصور تھا بھی تو وہ سٹی اسٹیٹس میں تھا. ایک بڑی سلطنت کو کیسے چلایا جائے اس کے لیے ابھی کوئی میکینزم وجود میں نہیں آیا تھا. چنانچہ مجبوراً لوگ ملوکیت یا بادشاہت کی طرف چلے گئے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. سر آگے راستہ سوال ہے کہ اسلام میں ریلیجیس لیڈر بننے کے لیے ایک پرٹیکولر سیکس کو یعنی میل کو اپوائنٹ کیوں کر لیا گیا اور ویمن کو اس سے پریونٹ کیوں کیا گیا؟ اسلام میں سب سے بڑا عالم کوئی مرد نہیں تھا، وہ حضرت عائشہ تھیں اور وہ ایک خاتون تھی. سب سے بڑے فقیہ کی حیثیت صحابہ میں انہی کو حاصل تھی. تو اس لیے ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے. آپ دیکھیے موجودہ زمانے میں ہمارے ایک اسکالر نے جو حدیث کے علم کی ماہر خواتین ہوئی ہیں ان کے تذکرے مرتب کیے ہیں کئی جلدوں میں. تو اسلام میں عورتیں بھی بڑی بڑی عالمہ رہی ہیں. یہ تو کلچرل پہلو ہے، ورنہ کوئی پابندی نہیں. جس طرح مرد عالم بنیں گے عورتیں بھی بنیں گی، جس طرح مرد ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں عورتیں بھی انجام دیں گی. تو تمام چیزیں جس طرح مردوں کے لیے اسی طرح عورتوں کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. کلچرلی بعض چیزیں خود بخود ایسے ہو جاتی ہیں کہ اس میں اس طرح کی ڈسکرمنیشن آپ کو نظر آتی ہے. تو اس کا تعلق کلچر سے ہے، اسلام سے نہیں ہے. اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی. صاحب اگلا سوال ہے کہ گاڈ نے فری ول کیسے کی؟ مطلب اگر گاڈ بار بار انٹروین کرتا رہتا ہے
دنیا کے کریشن میں، تو فری ول کیسے؟ انٹروین صرف اس وقت کرتا ہے جب کوئی بڑا فساد پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، عام حالات میں نہیں کرتا، اور جب انٹروین کرتا ہے تو اس موقع کے اوپر پھر امتحان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو فری ول ہے جس کا امتحان ہے۔ جب تک میں فری ول کو استعمال کر سکتا ہوں مجھ سے پوچھا جائے گا، جب میں استعمال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا تو نہیں پوچھا جائے گا۔ عام زندگی میں دیکھیے، مجھ سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ میری یہ صورت کیوں ہے، میرے والدین فلاں اور فلاں کیوں تھے، میں پاکستان میں یا آپ ہندوستان میں کیوں پیدا ہوئے تھے، کیونکہ اس میں میری کوئی فری ول نہیں ہے۔ تو فری ول ہے کہاں؟ فری ول اگر آپ غور کریں تو دو چیزوں میں ہے، میرے مورل فیصلوں میں ہے، میرے جمالیات ایسٹیٹکس کے فیصلوں میں ہے، اور اپنی صلاحیتوں کو جب میں استعمال کرتا ہوں تو وہاں ہے۔ تو ان تینوں جگہوں پر اللہ تعالیٰ کوئی انٹروین نہیں کرتا۔ ہم صرف ایک آخری سوال کی، یہ جو میسو ڈیزاسٹرز آتے ہیں اور اس میں اتنے بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں، اس کے پیچھے خدا کی کیا منطق ہے کہ ایک ساتھ اتنے لوگوں کا مارا جانا بے قصور بنا کسی جرم کے؟ خدا اتنا ظالم کیوں؟ وہ تو روز اسی طرح مار رہا ہے بغیر کسی قصور کے۔ میرے والد صاحب بھی بغیر کسی قصور کے دنیا سے رخصت ہوئے تھے، والدہ بھی ایسے ہی رخصت ہوئی تھی۔ تو یہ کارخانہ موت و حیات کا کارخانہ ہے، یہ بنائے اس لیے گیا ہے کہ یہاں آپ آئیں اور رخصت ہو جائیں۔ یہاں تو اس وقت جس شہر میں رہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ اعداد و شمار اکٹھے کیے جائیں، یا جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں ہزاروں لوگ آج مر گئے ہوں، تو سارے بے قصور مر رہے ہیں۔ اس لیے موت آتی ہے، وہ تو قصور کی موت تو کبھی کبھی آتی ہے، ورنہ بے قصور آتی ہے۔ تو یہ ایک ہی وقت میں موت آ جاتی ہے تو ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیے، لاہور شہر کا میں رہنے والا ہوں، تو لاہور میں کئی 100 جنازے روزانہ اٹھتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی جگہ کوئی عمارت گر جائے اور 15 لوگ مر جائیں تو خبر بن جاتی ہے۔ تو اس لیے زلزلے طوفان کچھ بھی نہیں ہے، یعنی موت ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہے، وہ موت جو بکھری ہوئی ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہے۔ تو ہم حیران ہو کے پوچھتے ہیں، تو اس دنیا کو تو بنایا ہی اسی اصول پر گیا۔ دیکھیں قرآن نے اس کا جواب دیا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے اس دنیا میں جو اصل دنیا ہے اس میں زندگی ہی زندگی ہے، اس دنیا کو میں نے زندگی کے ساتھ موت سے وابستہ کر دیا ہے۔ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے کہ میں تمہارا امتحان کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ موت ہے، موت تو ہمارے گرد و پیش میں موجود ہے، وہ اکٹھی ہو جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ روز آ رہی ہے اور بے قصور ہی آ رہی ہے۔ ماؤں کے بچے مر رہے ہیں، آج اسپتال میں پتہ کیجئے اپنے شہر کے، کچھ بچے پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گئے ہوں۔ بہت بہت شکریہ رام صاحب، بہت اور سوال ہے، بہت لوگ بول رہے ہیں لیکن وقت کی تھوڑی کمی ہے۔ ہم ڈاکٹر موسمی بوس سے ریکویسٹ کریں گے پلیز وہ ڈاکٹر تھینک یو آیاز، تھینکس دامتی جی، آپ نے اتنا اچھا، مجھے تو اتنی اچھی اردو آتی نہیں ہے، پھر بھی اتنی سندر طریقے سے آپ نے جتنے امپورٹنٹ کوشچنس ہمارے من میں آتے ہیں ریلیجن کے، جتنے امپورٹنٹ ریلیونٹ کوشچنس ہیں، ان کو آپ نے بہت سندر طریقے سے، بہت سندر ریشنل ایک جسٹیفیکیشن دے کے گاڈ کے ایگزسٹنس کو بتایا۔ آپ نے اپنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، آپ نے اپنا قیمتی سمے سے ہمارے اسٹوڈنٹ کو انٹریکٹ کرنے کے لیے راضی ہوئے، اسی لیے ہم آپ کے بہت آبھاری ہیں۔ آپ کا یہ پروگرام ہم بہت دن سے ہی پلان کر رہے ہیں، اب جا کے ہم اس کو مطلب ایکچولی کر پائے، کیونکہ ٹائم کی بھی ایک گیپ اور ٹائم کی ڈفرینس کی وجہ سے، پر یہ اتنا اچھا لگا، آپ نے اتنے سندر طریقے سے اسلام ریلیجن کے جو بھی مین تھاٹس ہے، اور ہماری یہ ایک جو آپ کی یہ لیکچر ہے، ایک ہماری سیریز آف لیکچر ہم نے شروع کی تھی، کیونکہ ہمارے دہلی یونیورسٹی میں ہم ایک فلاسفی آف ریلیجن کا پیپر پڑھاتے ہیں، جس میں ایگزسٹنس
ایگزسٹنس آف گاڈ ایک کافی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تو ہم نے سوچا تھا اسی سال کی اسٹوڈنٹس کو ہم الگ الگ ریلیجن کے تحت اس کوشچن کو کیسے ہم ہینڈل کرتے ہیں، گاڈ کے ایگزسٹنس کو کس طرح سے ہم سمجھتے ہیں، الگ الگ ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اسے سمجھنا چاہتے تھے، اسٹوڈنٹس کو ایک ایکسپوجر دینا چاہتے تھے. اور آپ کا یہ لیکچر ہماری سیریز کا شاید ون آف دا لاسٹ لیکچرز ہیں، اور آپ نے اتنا سندر طریقے سے ریشنلی گاڈ کے ایگزسٹنس کو ہمیں بتایا، اور جو بھی ہمارے اندر یہ جو پرابلم آف ایول، جو کوشچنس ابھی بات ہوئی تھی کہ کیوں انوسنٹ لوگ کا مر جانا، اس میں گاڈ کا کیا رول ہے، کیسے ہمارے گاڈ کو ہم اور ایگزسٹنس آف گاڈ اینڈ ود دا ایول اینڈ ود دا ڈیزاسٹر کے ساتھ ہم لنک کرتے ہیں، ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے من میں بہت آتی ہیں، اور آپ نے بہت سندر طریقے سے ان سارے کوشچنس کے جواب دیے. اینڈ تھینکس ونس اگین. ہماری یہاں پہ 11 o'clock ہے رات کے، پھر بھی آئی کین سی اسٹوڈنٹس آر سو انٹرسٹڈ اینڈ انگراسڈ ان یور ٹاک. سو تھینکس ونس اگین. آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے اس طالب علم کی باتیں سنی اور باوجود زبان کے اتنے فرق کے سنی. میں بہت شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کا سایہ رکھے.